السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام غلامان مصطفیٰ کو سب سے پہلے عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جو طارق جمیل کی ہے۔ ابھی کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ طارق جمیل کو بہت سنتے ہیں، پتہ نہیں مجھے یہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اسے کیوں سنتے ہیں، کہ اکثر نہ اس کے اندر عشق رسول ہے، نہ ہی یہ بندہ کچھ علم رکھتا ہے، نہ ہی یہ کہ کوئی اچھی اور سچی بات کو بتاتا ہے، نہ ہی موضوع کے حساب سے یہ کسی باتوں کو بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی عوام الناس کو نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ طارق جمیل کو بہت اچھا عالم دین سمجھتے ہیں، حضور کا عاشق سمجھتے ہیں، آئیے ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے خاص کر کے کہ وہ دیکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کتنا عشق رکھتا ہے، اور وہ لوگوں کو راستے سے ٹریک سے ہٹانے کے لیے کس طرح بیتوکی باتیں کرتا ہے اور موضوع سے ہٹ کے وہ بیان کر کے عوام الناس کو حضور کی ولادت مبارک میں خوشی منانے سے روکتا ہے۔ جیسے ابھی یہ ویڈیو آپ دیکھیے طارق جمیل کی۔ میرے قربان جاؤں، جس سے اللہ نے پیار کیا تم اس سے پیار نہ کرو، خالی ایک کانفرنس کر دو، 12 دن کے لیے نبی بن جاتے ہیں، 12 دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ، نہ کسی اور کو یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ، جیسے صرف 12 دن کے لیے ربیع الاول کے 12 دن کے لیے ہے ہمارا نبی، باقی کوئی نہیں ہے۔ 10 دن کے لیے ہے حسین کی شہادت، باقی کوئی نہیں ہے۔ شہادت حسین تو ایک پیغام ہے، صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے، وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے۔ پھر یافور کی محبت بتاؤں، جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو، یافور جانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلے گا، اس کو کیا پتا، جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی یافور نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا اور رسی توڑا لی اور مدینے کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا، بھاگ رہا، شور مچا رہا، آخر میں ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا کہ میرے نبی گئے تو میں بھی گیا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں جن پر آپ نے سواری فرمائے، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا، اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ جس کے عشق میں جانور مر جائیں، ہم تو اس کے امتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ طارق جمیل کی جو ویڈیو آپ نے دیکھا، طارق جمیل اس ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی کے موقع پر یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ حضور کی ولادت مبارکہ کے موقع پر اسے تو حضور کی شان و عظمت اور حضور کی ولادت پاک بیان کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، حضور کی ولادت کے موقع پر یہ جو ہے حضور کی وصال مبارک بیان کر رہا ہے، اور حضور کی وصال مبارک پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جو جانور تھے، جو حضور سے محبت کرنے والے تھے، اس کی کیفیت بیان کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ تاثرات دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو جو حضور سے محبت کرنے والا یافور تھا، چونکہ جیسے ہی حضور کی روح مبارک حضور کے جسم مبارک سے نکلی ہے ویسے ہی اسے خبر ہو گئی اور یہ رونا اور اچھلنا اور اپنے رسی کو توڑ کر پورے مدینہ منورہ میں گھومنا شروع کر دیا اور لاسٹ میں جا کر یہ ایک کنویں میں اپنی جان دے دی۔ بے شک یہ جانور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ فعل کرنا بے شک ہمارے لیے تعظیم کے لائق ہے۔ ہم اگر یہ جو جانور تھا، اگر اس کی قدم سے لگی ہوئی دھول بھی اگر مجھے مل جائے، ہم سب کو میسر ہو جائے، تو وہ ہمارے سروں کی تاج ہوگی۔ اور جو یہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی مبارک، جو 4 اونٹنی تھی، جو عزبا، شہبا، زادہ اور کفوا کے بارے میں جو اس نے بیان کیا کہ یہ جو اونٹنی تھی، اس میں سے جو شہبہ اونٹنی تھی، چونکہ حضور کی جیسی ولادت وصال مبارک ہوئی تو یہ رونے لگ گئی، اور رونے کے بعد یہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دی، اور کھانا پینا چھوڑنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا بھی روح پرواز ہو گیا۔ تو اب اس سے یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جو ہے اس مہینے میں حضور کا وصال ہوا، اور یہ بدبخت کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ حضور کی وصال جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے۔ تو ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس پر ہم ایک ویڈیو بنائے ہیں، اور ویڈیو بنا کر طارق مسعود
کی جہالت کا جواب دیے ہیں اور اس نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک صحیح حدیث پیش کر دو، تو ہم صحیح حدیث شریف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ثابت کیے، پھر محدثین اور سلف صالحین کے اقوال سے ثابت کیے، تاریخ کے حوالے سے۔ اس کا ڈسکرپشن میں لنک آپ کو دے دیں گے، وہ آپ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا۔ ہاں، تو اب یہ تاثرات دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ حضور کی وصال مبارک 12 ربیع الاول کو ہے، تو اس دن خوشی نہیں غم منایا جائے۔ اور غم کیسا منایا جائے؟ اس نے جو دلیل پیش کی ہے اس طرح منایا جائے کہ جانور حضور کی وصال مبارک، حضور کی جدائی کے غم میں، اللہ کے پیارے رسول کے غم میں وہ جان دے دیے تھے، ٹھیک ہے، لیکن حضور کی ولادت پر جو جانوروں کا عالم تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر جو ملائکہ اور جو فرشتوں کا معاملات تھا، جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول تھا، اس کا ذکر یہ نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ ذکر کر دے تو حضور کے جو عاشق اور غلام ہیں ان کے دل میں عشق مصطفیٰ جوش مارے گا اور وہ حضور کی ولادت مبارکہ میں خوب خوشیاں منائیں گے، لیکن ان کو خوشیاں منانا نہیں، ان کو تو خوشیوں سے روکنا ہے۔ تو چلو کم از کم تم نے جو دلائل پیش کیا ہے، اپنی ہی دلائل، دی ہوئی دلائل پر عمل کر لو، کم از کم جو دلائل پیش کر رہے ہو اس دلائل پر عمل تو کر لو۔ جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ جو تمہارے نزدیک وصال کی دن ہیں، جبکہ ان کے خود حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب خود فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول ہو ہی نہیں سکتا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں حضور کی ولادت مبارکہ ہے، حضور کی وصال جو ہے 12 تاریخ مشہور کر دی گئی ہے، یہ غلط مشہور ہے، یہ غلط تحقیق ہے، حضور کی وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی۔ تو ایک تو خود ان کے حکیم الامت صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور کی وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ اب خود طارق جمیل جو ہے یہ خود ایک ویڈیو میں کہتا ہے، اس کی ویڈیو دیکھ لیں کہ اس ویڈیو میں کہتا ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، یہی مشہور و معروف قول ہے۔ آئیے پہلے اس کو پروف کروا دیتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں، چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے، جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں، لیکن یعنی جمہور علماء، تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے، لہذا ہاں اب اس ویڈیو سے ایک بات تو پروف ہو گئی۔ اب طارق جمیل خود مانتا ہے، اشرف علی تھانوی خود مانتا ہے، ان کے بڑے بڑے مفتی خود مانتے ہیں کہ حضور کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس دن خوشی منانے پر دلیل پیش نہیں کر رہا ہے، اس دن یہ غم منانے پر دلیل پیش کر رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے عاشق جانور جو تھے ان کا ذکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یافور اور شہبہ کے بارے میں بتا رہا۔ تو چلیے آپ یافور اور شہبہ کی ہی اس عشق میں کم از کم ثبوت جو پیش کر رہے ہو، دلیل پیش کر رہے ہو، اپنے دلیل پر عمل کر لو، اور چونکہ جیسے ہی حضور کی ولادت مبارکہ کا دن آتا ہے جو تمہارے نزدیک بہت ہی غم اور بہت ہی رنج اور ماتم کا دن ہے، تو اپنے اس دلیل پر کم از کم اس دن کھانا پینا چھوڑ دو، رونا دھونا شروع کر دو، اور پورے دیوبند میں اور اپنے اطراف میں گھومنا اور دوڑنا شروع کر دو، اور لاسٹ میں جا کر کسی کنویں میں جا کے مر جاؤ۔ جو دلیل تم پیش کر رہے ہو اسی دلیل پر کم از کم تم عمل کر لو، تاکہ امت سے تمہارا جان چھوٹے، جو امت مسلمہ کو تم گمراہ کر رہے ہو، اور جو اس طریقے کے واقعات بیان کے حضور کے عاشقوں کو رنج و تکلیف دے رہے ہو، اور عشق مصطفیٰ میں جو خوشی مناتے ہیں اس خوشیوں سے روک رہے ہو۔ آئیے اس نے جو معاملات پیش کیا اس کی اپنی ہی دلیل پر عمل نہیں ہے، یہ اس دن نہ ہی کھانا چھوڑے گا، نہ اس دن یہ روئے گا، نہ ہی یہ اس دن پورے دیوبند میں دوڑ کر گھوم کر کسی کنویں میں جا کے جان دے گا، اپنی دلیل پر اس کا عمل نہیں ہے۔ لیکن آئیے ہمارا عمل کس دلیل پر ہے، اور جس دن حضور کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی اس دن کیا معاملات تھا، اللہ رب العزت کے کتنے فرشتوں کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا، کیسے فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، اس وقت جو جانور تھے، اس وقت کے جتنے بھی جو اللہ رب العزت کے مخلوقات تھے ان کا کیا معاملات تھا۔ آئیے ایک عاشق کی کتاب سے آپ کو ثابت کرتے ہیں، کسی فتنہ پرور مفتی یا عالم کی کتاب سے نہیں۔ یہ خصائص القبریٰ میرے ہاتھ میں ہے، امام جلال الدین سیوطی کی۔ یہ فرنٹ کیمرہ سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے یہ الٹا آ رہا ہے، آپ کو بیک کیمرہ سے دکھا دیتے ہیں۔ بیک کیمرہ کا تو آپشن دکھا نہیں رہا۔ خیر یہ خصائص القبریٰ ہے، اس کا فوٹو آپ کو لگا دیں گے اسکین پیج میں۔
آئیے اس سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اللہ رب العزت کا اور ان کی مخلوقوں کا کیا عالم تھا۔ یہ خصائص القبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، جن کو بیداری کے عالم میں 70 مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ بیداری کے عالم میں، خواب کے عالم کی بات نہیں ہے، بیداری میں 70 مرتبہ آپ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ سوچیے اتنے بڑے عاشق، اتنے بڑے محدث ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی کی شخصیت وہ ہے جن کو اہل حدیث بھی اپنا امام مانتے ہیں، دیوبندی بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ اور جس وقت علامہ جلال الدین سیوطی کا زمانہ تھا اس وقت نہ دیوبندی پیدا ہوئے تھے اور نہ ہی اہل حدیث پیدا ہوئے تھے، یہ فتنہ باز تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ آئیے پہلے کے جو ہمارے محدث اور سلف صالحین اور اسلاف کا کیا عقیدہ اور نظریہ تھا وہ بیان کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کی یہ خصائص القبریٰ کا جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 80 اور 81 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے عمرو بن قتیبہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے بتایا میرے ابا جان ایک عالم تھے، انہوں نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کس وقت؟ جب اللہ کے رسول کی ولادت کا وقت آیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ کون؟ فرشتے اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے۔ سبحان اللہ، اس وقت کی جو جہالت کا دور تھا، اس کے بعد جو اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی اس وقت تو جو پہاڑ تھے دنیا میں وہ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی اور موجیں اٹھنے لگے، اور اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا۔ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت دنیا میں زمین میں مبارکباد کا سلسلہ، تمام فرشتے اور مخلوقات جو تھے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگ گئے ہیں کہ مبارک ہو اللہ کے پیارے حبیب تشریف لا رہے ہیں، سلامتی ہو اور بشارت ہو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی، جن کو 70 بار اللہ کے رسول کی بیداری کے عالم میں زیارت ہوئی، وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب خصائص القبریٰ میں۔ اور ابو نعیم حضرت عمرو بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا قول پیش کر رہے ہیں کہ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں کہ اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا، ہر فرشتہ وہاں حاضر ہو گیا اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر الخزا کے تنز و تیز پانیوں میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور دیگر سرکش شیاطین کو بھی پابند طوق و سلاسل کر دیا گیا۔ پھر آگے دوسرے صفحہ پہ لکھتے ہیں کہ اس روز سورج کو نور کی شاندار چادر اڑا دی گئی اور 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئی۔ سبحان اللہ، یہ 70,000، ایک تو شیطان کو قید کر دیا گیا، پانی میں الٹا لٹکا دیا گیا سزا کے طور پہ، تمام شیاطین کو قید کر دیا گیا، اور دوسرا اللہ رب العزت 70,000 حوریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور آمد کی خوشی میں 70,000 حوریں کو ہوا میں کھڑا کر دی گئی، جو ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں قدرت خداوندی نے دنیا بھر کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سال لڑکے ہی جنیں۔ سبحان اللہ، ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تمام فرشتوں کو حکم دے دیا گیا، تمام فرشتے جنت کے دروازے پر اور تمام عالم دنیا پر کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو بشارتیں اور خوشیاں اور مبارکباد دینے لگ گئیں، تمام پہاڑے فخر سے بلند ہو گئے زمین پہ، جس سمندر میں موجیں آ گئیں، اور 70,000 حوروں کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے استقبال میں خوشیوں میں ہوا میں کھڑا کر دیا تاکہ وہ آپس میں خوشیاں منائیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ وہیں اللہ رب العزت نے تمام عورتوں کو، جتنی زمین میں عورتیں تھیں، تمام عورتوں کو سال بھر لڑکا جننے یعنی لڑکا کی ولادت کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پورے سال جو ہے صرف لڑکا کی ولادت ہوئی تھی، کیونکہ
اس دور جہالت میں جہاں جس گھر میں لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ جلا دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ظلم ہو، کسی بچی پہ ظلم ہو، کسی بچی کو زندہ جلا دیا جائے، اس لیے اپنے پیارے محبوب کی محبت میں اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو لڑکا ہی دیا، کیونکہ لڑکا سے لوگ خوش ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، ساری دنیا اس سال لڑکا ہی جنے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا نور سے بھر گئی. فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. سبحان اللہ، فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اللہ کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر. یہ کون فرما رہا ہے؟ صحابی رسول حضرت عمرو بن قتیبہ فرما رہے ہیں. اور ہر آسمان میں جبر و جد اور یاقوت کے ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا. سبحان اللہ، ہر آسمان میں 7 آسمان ہے نا، 7 آسمان میں ایک ایک یاقوت کے ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا. چنانچہ یہ ستون آسمان میں بہت شہرت رکھتے ہیں. یہ آسمان میں بہت شہرت رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ یاقوت کے جو یہ پلر تھے، اس کو ستون تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اللہ رب العزت نے قائم فرمائے تھے، اس لیے بہت شہرت رکھتے ہیں. جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا، جب حضور معراج کی شب اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ رب العزت کے محبوب نے اس سفر میں ہر آسمان پر یہ ستون کو ملاحظہ فرمایا جو حضور کی ولادت مبارکہ پر لگائی گئی تھی. ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ ستون ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں نصب کیا گیا تھا. شب ولادت اللہ تعالی نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے. سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سوچیے اللہ کی محبوب سے اللہ کو کتنی محبت تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت پر کس قدر اہتمام فرما رہا ہے، کس قدر بشارتیں، خوشیاں اور نعمتوں کی نوازشیں فرما رہا ہے اس امت پر. سوچئے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی شب ولادت اللہ رب العزت حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے. سبحان اللہ، جن کے پھل اہل جنت کے لیے خوشبودار دھونی کا کام دیں گے. اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے. پتھر کے بت اوندھے منہ گر گئے. لات و عزا کے شیطان اپنے ٹھکانے سے باہر نکلے. وہ چیخ رہے تھے کہ قریش کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس حال کو پہنچ گئے ہیں. صدیق و امین آ گئے ہیں. بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز تک یہ آواز سنائی دیتی رہی، اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے گا. میری زیارت کرنے والے از سر نو آنے لگیں گے. مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا. اے عزا، اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے. بیت اللہ شریف پر مسلسل 3 روز تک اسی طرح لرزہ طاری رہا. یہ پہلی علامتیں تھیں جو سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت قریش کے مشاہدے میں آئی. سبحان اللہ، یہ تھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ روایتیں نقل فرمائی ہیں صحابی رسول سے. صحابی رسول نے صاف فرمایا کہ حضور کی ولادت مبارکہ پر تمام فرشتوں کو بھیج دیا گیا. 70,000 حوروں کو ہوا میں کھڑا کر دیا گیا. اس حضور کی ولادت کے وقت میں جو پہاڑ تھے وہ پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب کی آوری ہو رہی ہے، حضور تشریف فرما ہیں. سمندر میں موجیں اڑ گئی. اللہ رب العزت حضور کی ولادت کے وقت شب ولادت میں تمام آسمان میں جو 7 آسمان ہیں ایک ایک ستون، وہ بھی ایک ایک ستون یوں ہی نہیں، وہ جو ستون تھے زبر و جد یاقوت کا ایک ایک ستون تھا جس سے پورے آسمان کو اللہ رب العزت نے روشن کر دیا. اس سے تمام آسمان روشن ہیں. سبحان اللہ، یہ شان و عظمت تھی. اس وقت جتنے بھی چرند پرند تھے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے. تو اس کی سنت کو ادا یہ طارق جمیل نہیں کرے گا. اللہ رب العزت نے جو خوشیاں منائی اور جو اللہ رب العزت نے اس وقت نعمتوں کی نوازشیں کی، تمام فرشتوں کو بھیج دیا. تمام فرشتے حضور کی ولادت میں، حضور کی ولادت کے موقع پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. یہ طارق جمیل کو سمجھ میں نہیں آئی. طارق جمیل حضور کے وصال مبارک کا وقت
ذکر اس وقت کر رہا جس وقت حضور کی ولادت ہوئی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر تو ہم ان تمام واقعات پہ عمل کرتے ہیں الحمدللہ. حضور کی ولادت پر ہم چراغاں کرتے ہیں, ہم روشنی کا اہتمام کرتے ہیں, ہم خوشیاں مناتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, جو جائز عمل ہے, جو فرشتوں نے کیا, جو اللہ رب العزت کے محبوب مخلوقوں نے کیا. لیکن تم کیا پیش کر رہے ہو کہ اس وقت جو ہے جانور حضور کی چونہی جیسے ہی روح مبارک پرواز کرتی ہے, یاقوت جو ہے, یافر جو ہے, وہ رونا چلانا اور اچھلنا شروع کر دیتے ہیں. تو چلو اس سے بھی کم از کم یافر کی جو حضور سے عشق و محبت تھی, اس عشق و محبت کے بنا پر اور حضور کے غلامی کے صدقے یافر کا علم غیب ثابت ہو گیا. تم تو حضور کے علم غیب کے منکر ہو. تم نے کہا جیسے ہی حضور کی روح مبارک پرواز کی ویسے ہی یافر کو خبر ہو گئی. تو حضور کا غلام یافر کو علم غیب ہے, لیکن تم بدبخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہو. اور کم از کم جو دلیل تم پیش کر رہے ہو, طارق جمیل سے میری گزارش ہے اور ان کے تمام چاہنے اور ماننے والوں سے, کہ اس دن کم از کم حضور کی ولادت پر خوشی نہ سہی, حضور کے وصال مبارک کے غم مناؤ. اور اس دن جیسے ہی شب حضور کی وصال مبارک کا آئے, جو تمہارے تاریخ کے مطابق ہے, تم کم از کم کھانا چھوڑ دو, رونا دھونا شروع کرو اور پورے گاؤں محلے میں گھوم کر آخر میں جا کے کسی کنویں میں جان دے دو. اپنی دلیل پہ کم از کم عمل تو کر لو. ہم تو اپنی دلیل پر عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کلپ بنائی گئی تھی جو تقریباً 19 منٹ کراس ہو گیا. اس میں ایک ہی حوالہ پیش کیا ہے. انشاءاللہ ایسے اس سے اور چھوٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے, جس سے آپ کم وقت میں دلائل سن لیں اور عشق مصطفیٰ میں حضور کی عشق و محبت آپ کے دل و دماغ میں اتر جائیں, اور آپ ان بدبختوں کی بکواس سے اور ان بدبختوں کی گمراہ کن باتوں سے اپنی حفاظت کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی خوب منائیں. ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, ہمارے علماء اکرام میلاد النبی پر طرح طرح کی دلائل پیش کر رہے ہیں, محدثین اور سب صالحین کے اقوال پیش کر رہے ہیں کہ وہ سب مناتے تھے. اشرف علی تھانوی نے خود حضور کی ولادت پہ خوشی منانے کو واجب قرار دیا ہے, لیکن وہ صرف کالج پہ خوشی منانے کو واجب قرار دیتا ہے بدبخت. اب بتائیے, اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خود اس دن ولادت مبارکہ پہ خوشی مناتے تھے اور میلاد النبی کا اہتمام کرتے تھے, جو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اسکین پیج کے ساتھ اس کتاب کے فوٹو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ دیکھیے ان کے گھر کے بزرگ خود اس کو جائز کہتے ہیں, اور نہیں منانے پر, اس پر اعتراض کرنے پر یہ دیوبندیوں خوب لتاڑا ہے انہوں نے. ان کے گھر جو یہ عبدالحق محدث دہلوی کا نام لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم عبدالحق محدث دہلوی کے راستے پر چلنے والے ہیں, یہ خود عبدالحق محدث دہلوی میلاد النبی منانے کے قائل تھے, جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ رحمان. یہ صرف اور صرف طارق جمیل کے اس چھوٹی سی بکواس کا جواب تھا انشاءاللہ رحمان. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان بدبختوں سے اپنے دامن کو پاک رکھیں اور اہل سنت کے علماء اکرام کی تقریر کو سنیں, جس سے آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ قائم ہو. اس سے اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی بیان کرنے میں بولنے میں غلطی گستاخی ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائیں, اور انشاءاللہ رحمان پھر نیو ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.